فوت ہو گیا۔ اب راز کھول نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی، سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4۔ یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں۔ حل من مزید، حل من مزید، وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا، وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں، لیکن بریک حل من مزید کی دوڑ ہے۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی، کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا، اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے، میں اکیلی وارث نہیں، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھی کی وارث تو بھی ہے، تو رکھ اپنے پیسے، مجھے پتہ ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا، تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی، کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں، اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں۔ کہا بات کیا ہے، میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2 سال 3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے، اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے، یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا، میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا، نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، شاید بچ نہ سکوں۔ تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا، فارغ کر گیا، کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی